غزوہ بدر وہ واقعہ ہے جس میں اہل اسلام کو کھلی ہوئی فتح حاصل ہوئی تھی، مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی تھی، اور ان کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سورما اس جنگ کے اندر کام میں آئے تھے، قتل کیے گئے تھے، جنہوں نے کمزوروں پر مظالم ڈھائے تھے اور ان کو ہر طریقے سے ستایا تھا اور مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ اس شکست کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کا غصہ بڑھ گئے، غم میں بھی تھے لیکن غصے میں بھی تھے، اور وہ ہر ممکن طریقے سے اہل ایمان سے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مکے کے گلی گلی میں اس پر چرچا ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی۔ چنانچہ عمیر اور صفوان یہ دونوں لوگ مکے کے باہر پہنچے، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، اور کہا کہ جب سے ہم نے اس جنگ کے اندر شکست کھائی ہے تب سے ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، زندگی کا کوئی مزہ باقی نہیں رہا ہے، ہمیں اس قصے کو چکانا چاہیے۔ اور عمیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے ذمے قرض بہت زیادہ ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ صفوان نے کہا کہ تمہارے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور تمہارا قرضہ بھی میں اپنے ذمے لیتا ہوں، اگر تمہیں کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس دونوں کام میں کروں گا۔ یہ معاملہ جب طے ہو گیا تو عمیر اپنے گھر گئے اور اپنی تلوار کی دھار کو تیز کیا، زہر میں بجھایا اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ وہاں شام کے وقت پہنچے، اندھیرا ہو چکا تھا، ایک درخت سے اپنا اونٹ باندھا اور مسجد نبوی کی طرف بڑھنا چاہا۔ وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا ان کو، اور ان کو پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، کہا کہ عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط ارادے سے آیا ہوا ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کو چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ جب عمیر پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی آپ نے پکڑے ہیں ان میں ہمارا بیٹا بھی ہے، اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے دل چاہا تو میں یہاں تک